تکذبان رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ کا حسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ارحم تطہیرا علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم وحقوق غاصبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی اولادہ الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ فرما کریم اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلس اعزاز کا اہتمام کرنے والے میں آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما خصوصاً جو محترمہ اس مجلس اعزاز کا اہتمام کر رہی ہیں کریم اللہ تجھے واسطہ شریکت الحسین کی عزت و عظمت کا مالک ہماری اس بہن کو محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں رزق عزت بخت اقبال میں اضافہ فرما اس گھر کو تا قیامت آباد و شاد فرما محمد و آل محمد کا خالق آپ تمام عزاداروں کو روزہ مظلوم کی زوال نصیب فرما پردے والے وارث کا جل ظہور فرما جو ہماری والدہ محترمہ دنیا سے جا چکی ہیں آل محمد کا اللہ ان کے درجات بلند فرما ہماری نسلوں کی محافظت فرما ایک صلوات ایسی پڑھے تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہ محمد و آل محمد ارباب دانش محبان نبی و آل نبی آپ کے سامنے زیارت وارثہ کی تلاوت کی ہے ارشاد ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ اہل جملہ آپ کے شدہ حافظوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں انبیاء ورثہ ہیں حسین وارث ہے انبیاء ورثہ ہیں حسین وارث ہے آدم ورثہ ہے حسین وارث ہے نوح ورثہ ہے حسین وارث ہے ابراہیم ورثہ ہے حسین وارث ہے موسیٰ و عیسیٰ ورثہ ہیں حسین بادشاہ وارث ہے انبیاء ورثہ ہیں حسین وارث ہے اب جملہ کہہ دوں انبیاء کو اللہ نے معجزات سے نوازا انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے آدم کو کیا فرشتوں نے سجدہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اب وارث وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے دروازے پہ فرشتے کبھی یتیم بن کر آئے سلامت رہے آباد و شاد رہے وارث وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے دروازے پہ فرشتے کبھی یتیم بن کر آئیں کبھی اسیر بن کر آئیں کبھی یتیم بن کر آئیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلنے لگے تو خالق کی آواز آئی آدم جنت کا لباس جنت میں اتار دے جنتی لباس آدم علیہ السلام سے اتروا لیا گیا آدم سے جنتی لباس اتروا لیا گیا آدم ورثہ ہے حسین وارث ہے اب وارث وہ ہو سکتا ہے جو جنت کا لباس منگوا سکے سلامت رہو آباد و شاد آدم ورثہ ہے حسین وارث ہے وارث وہ ہو سکتا ہے جو جنتی لباس منگوا سکے جب اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ آدم لباس اتار دے اب اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل جلدی کر جنت سے پہنچا کے لو اور بطول عذرا کے دروازے پہ چلا جاؤ سیدہ کے دروازے پہ چلا جاؤ حسین سخی کے دروازے پہ چلا جاؤ
جبریل نے کہا ہوگا مالک تیرا ارشاد ہے فلن تاجدار لسنت اللہ تبدیلا، میری سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، میرے ارادے نہیں بدلتے۔ مالک جب آدم سے جنت میں لباس اتروا لیا تھا کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، تو آدم سے جنتی لباس اتروا لیا، تو اب زمین پہ جا کیوں رہا ہے؟ تو خالق کی آواز آئے گی اے جبریل آدم مہمان جنت تھا، آج وارثوں نے مانگے ہیں۔ آدم مہمان جنت تھا، آج وارثوں نے مانگے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ نوح کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نوح سے اے میرے نبی میری آنکھوں کے سامنے نجات کی کشتی بنا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی نجات بنا۔ اللہ کا نبی کشتی بناتا رہا، جب کشتی بن گئی آواز ہر شے کا جوڑا جوڑا، اس کشتی میں سوار کر، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب جو بھی کشتی نجات میں داخل ہوا، چاہے وہ خنزیر جیسا نجس العین جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر خنزیر جیسا نجس العین جانور کشتی نجات میں داخل ہوا وہ بھی نجات پا گیا۔ نجات میں نبی کی بیوی داخل نہیں ہوئی، نبی کا بیٹا داخل نہیں ہوا، بیٹا سوار نہ ہو سکا، اس نے کہا ابا مجھے پہاڑ بچائے گا۔ بیوی سوار نہیں ہوئی، نافرمان تھی، بیوی بھی غرق ہو گئی، بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اب جملہ کہہ دوں، جب بیٹا ڈوبنے لگا اللہ کے نبی کی آواز آئی یا اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے، یا اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے، پروردگار میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے۔ قرآن پر خالق کی آواز آئی اے نوح اب اس کے لیے دعا نہ کرنا، لیس من اہلک، میں نے اسے تیری نسل سے خارج کر دیا ہے، یہ تیرا نافرمان ہے لہذا میں نے اسے تیری ذریت سے خارج کر دیا ہے۔ نوح چھوٹا نبی ہے، میرا مصطفیٰ بڑا نبی ہے، اگر چھوٹے نبی کے سگا بیٹا نافرمان ہو تو وہ نسل سے خارج ہو جاتا ہے، اور بڑے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسلو اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ اب جو اس میں سوار ہو گیا یا علی سلامت حیدری، اس کشتی نجات میں سوار ہوا، نجات پا گیا۔ یہاں رنگ نسل نہیں دیکھا جاتا، شجرہ ٹھیک تھا نوح کے بیٹے کا، بیوی تھی، تعلق ٹھیک تھا، صحن بھی ٹھیک تھا، قربت تھی، مگر نافرمان تھے کشتی نجات کے، غرق ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے جو کشتی نجات کا منکر ہو نبی کے پاس رہنے کے باوجود بھی وہ غرق ہو جاتا ہے۔ نہ دے سکا۔ اب نوح ہے ورثہ، میرا بادشاہ حسین ہے وارث۔ نوح نے بنائی کشتی نجات، اور میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین کشتی نجات بنا، بلکہ پیغمبر اعظم جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ جو نبی وحی کے بنا بولتا نہیں وہ کہہ رہا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْہُدَىٰ وَسَفِینَةُ النِّجَاةِ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ میرا حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات۔ حسین بادشاہ، حسین کریم ہدایت کا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ تو پورے پاکستان میں
ببان کے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ شمس اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، دنیا والوں یہ ہماری مجلسیں صرف مجلسیں نہیں، یہ کشتی نجات ہے۔ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایسے نہیں، آج ہر ملت کا نمائندہ، ہر مذہب کا نمائندہ، ہر غیرت مند انسان حسین حسین کر رہا ہے، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں آنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ کلمہ پڑھتے جاؤ، نبی کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، صحابی بنتے جاؤ۔ کیا کہنے حسین تیرے کرم کے، تیرے دربار میں آنے کے لیے کلمہ شرط نہیں، غیرت مند ہونا شرط ہے۔ حسین حسین کر رہے ہیں، آج عیسائی بھی حسین حسین کر رہے ہیں، آج سکھ بھی حسین حسین کر رہے ہیں۔ یہ حضرت بابا گرو نانک یہ سکھ دھرم کے بانی اٹھتے ہیں تو یا حسین، بیٹھتے ہیں تو یا حسین، صبح ہوتی ہے یا حسین، شام ہوتی ہے یا حسین، یا حسین کہتے کہتے دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ ایک مرید بابا جی کا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بابا جی آپ صبح سے لے کے شام تک حسین حسین کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور مجھے گرو کہنے والوں جگت گرو حسین ہے، مجھے گرو کہنے والوں جگت گرو حسین ہے۔ اس نے کہا بابا آپ ہر وقت حسین حسین کرتے ہو، میری سمجھ میں حسین نہیں آتا، حسین کسے کہتے ہیں؟ گرو نانک نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بچہ تمہیں ایک جملے میں حسین سمجھاؤں، حسین کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا بابا جی سمجھائیں۔ گرو نانک نے کہا تیرے گھر میں بہن ہے، تیرے گھر میں بہن ہے؟ اس نے کہا جی بابا بہن ہے۔ گرو نانک نے کہا میں ہوں تیرا مرشد، میں ہوں تیرا گرو، تجھے اجازت دے رہا ہوں، جا گھر چلا جا، جا کے بہن سے نکاح کر لے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، جا کے گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے، بہن سے شادی کر لے۔ مرید 2 قدم پیچھے ہٹا، چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ۔ جلال نے کہتا ہے بابا تو میرا مرشد نہ ہوتا، میں تجھے بتاتا تو نے جملہ کیا کہا ہے۔ اور بھلا کوئی غیرت مند انسان کبھی بہن سے بھی شادی کرتا ہے؟ کوئی غیرت مند انسان بہن سے بھی نکاح کرتا ہے؟ گرو نانک نے کہا تجھے کون سی شے منع کر رہی ہے کہ تو بہن سے شادی نہ کرے؟ اس نے کہا بابا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں بہن سے شادی کروں۔ گرو نانک نے کہا جو ضمیر تجھے بہن سے نکاح نہیں کرنے دیتا اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ ہوتی ہے وہاں پہ 14 آتے ہیں اور میر انیس خدائی سخن علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش عزا، ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش عزا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ جس گھر میں سجدہ آ جائے وہاں سارے آتے ہیں۔ جملہ سنو، ہر مذہب کا نمائندہ آج حسین حسین کر رہا ہے۔ یہ معین الدین چشتی نے کلام لکھا، بچے بچے کو کلام یاد ہے کہ معین الدین نے قصیدہ لکھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اتنا مشہور ہے یہ قصیدہ کہ بچے بچے کو یاد ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اپنی ربائی میں دامن وقت میں وسعت نہیں ورنہ تفصیل میں جاتا، اپنی ربائی میں خواجہ معین الدین نے 5 بار حسین کہا، 5 بار حسین کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ 5 بار حسین کہا۔ میں نے کہا خواجہ حد ہو گئی، نہ تو نے 4 بار کہا، نہ تو نے 6 بار کہا، تو نے 5 بار اپنے قصیدے میں 5 بار لفظ حسین کہا۔ وہ شاہ است حسین ہے، بادشاہ است حسین ہے، 5 بار حسین کہا ہے۔ اس کی وجہ تو خواجہ کی آواز آئے گی، یہی تو میں گلی گلی
کہتا پھر رہا ہوں کہ یہ جو پنجتن پاک ہے نا ان کا مزاج حسین ہے، وہ بھی یزید ہے جو حسن کے مقابلے میں آئے، وہ بھی یزید ہے جو حسین کے مقابلے میں آئے، وہ بھی یزید ہے جو سیدہ کے مقابلے میں آئے، وہ بھی یزید۔ مجلس میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، کس کا صدقہ؟ سارے بولو، حسین کا صدقہ۔ مجلس میں اللہ اللہ ہو رہا ہے تو حسین کا صدقہ۔ بھائی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس کا صدقہ ہے، حسین کا صدقہ۔ مجلس میں اللہ اللہ ہو رہا ہے تو حسین کا صدقہ، مسجد میں اللہ اللہ ہو رہا ہے تو حسین کا صدقہ، کعبے میں اللہ اللہ ہو رہا ہے تو حسین کا صدقہ۔ سر اٹھاؤ، میرے بادشاہ حسین نے پوری کائنات میں کروایا ہے اللہ اللہ۔ اب اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، حسین تو نے میرا ذکر کروایا ہے، حسین تو نے میرا ذکر کروایا ہے، اب قیامت تک کے لیے میں اللہ تیرا ذکر کروں گا، اب تیرا ذکر ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جملے سننا، جتنی طاقت حسین بادشاہ میں تھی حسین سخی نے کروایا ہے اللہ اللہ، اب جتنی طاقت اللہ میں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو دن بدن صبح شام ہر سال یہ مجلسیں بڑھتی جا رہی ہیں، ماتمداریاں بڑھتی جا رہی ہیں، عزاداریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مجلسیں بڑھتی جا رہی ہیں، شیعہ بڑھتے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں جتنی طاقت حسین بادشاہ میں تھی حسین نے کروایا ہے اللہ اللہ، اب جتنی طاقت اللہ میں ہے اللہ حسین حسین کروا رہا ہے۔ کعبے میں ہر سال اللہ کہنے والے کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ، کبھی 40 لاکھ، کبھی 45 لاکھ، کعبے میں حج کے موقع پر اللہ کہنے والے کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ، کبھی 40 لاکھ، اور کربلا میں ہر سال حسین کے زواروں کی تعداد کبھی 5 کروڑ، کبھی 8 کروڑ، کبھی 10 کروڑ۔ کعبے سے ایک آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور کربلا سے ایک صدا آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کیونکہ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ ہاتھوں کو اٹھا کے پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، روز حشر نواز ہے یا اہل المعشر، موضوع ابصارکم، اہلیات معاشر آنکھیں بند کرو، بطور بنت محمد۔ آدم علیہ السلام بس کریں یا رب میں ابو البشر ہوں، یہ آنکھیں بند کروں، آواز ہے کہ ہاں آدم تو بھی آنکھیں بند کر، کیونکہ جو آ رہی ہے وہ زینب کی ماں۔ میرا نبی عرض کرے گا یا اللہ میری تو بیٹی ہے، کیا پوری کائنات میں کسی باپ اور بیٹی کا پردہ ہوتا ہے؟ آواز ہے کہ میرے حبیب خود موقع بند کر، کیونکہ اس حالت میں بطول ہے، میرے حبیب اس سے دیکھا نہ جائے گا۔ آج بطول کی ایک ہاتھ میں زینب کی چادر ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون سے بھرا ہوا کرتا ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ اللہ میں دنیا کی کچہریوں سے خالی لوٹی ہوں، میں نے تیری عدالت سے خالی نہیں جانا، ان ظالموں سے پوچھ میری زینب کا جرم کیا تھا، ظالموں سے پوچھ میرے حسین کا جرم کیا تھا۔ اتدران حسین ابن علی البرام کی ہوگا اور بتاؤ باس کسی باس بادشاہ کی دنیا میں آئے نا میرا قلب والا مولا، بیٹی آئی ہے پاپا کو مار دی
اب اپنے حجرے میں لے جاؤں. جب کہا نا میں اپنے عباس کو اٹھا کے اپنے حجرے میں لے جاؤں, علی شہنشاہ کی آواز ہے, زینب تیرا بھائی ہے, لے جا اپنے حجرے میں. زینب عالیہ نے عباس کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے اپنے حجرے میں اندر آئی. حجرے کا دروازہ بند کیا, دروازہ بند کر کے سر سے چادر اتار کے علی کی عالیہ بیٹی نے عباس کو رکھا اپنے سر پر رکھ کے ایک مار کے جملہ کہا, یا اخی العباس انت حجابی, اور میرے بھائی عباس تو میرا پردہ ہے, عباس تو میرا پردہ ہے, عباس تو میری چادروں کا ضامن ہے. عزاداران حسین ابن علی ساری زندگی سرکار عباس نے اس بات کا مان رکھا ہے کہ علی بیٹی نے کہا تھا کہ میں علی کی بیٹی کا پردہ ہوں. جب 1.5 سال کے میرے غازی مولا ہوئے ہیں نا, تو علی کی عالیہ بیٹی نے عباس کو انگلی سے پکڑ کر شہر تقدیر میں چل رہی ہے. علی بادشاہ گھر میں آئے, آواز زینب بیٹا بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو. چیخ نکلی ہے علی کی بیٹی کی, زینب عالیہ کی, مسافر شام کی, چیخ مار کے بھی کہتی ہے نہیں بابا, عباس کو ہم چلنا نہیں سکھا رہی, بلکہ ابھی سے عباس کے سہارے چلنے کی مشق کر رہی ہے. ابھی سے ہم عباس کے سہارے بابا چلنا سیکھ رہی ہے. عزاداران حسین ابن علی ہر کوئی پریشان تھا. 28 رجب کو جب میرے بادشاہ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا, بیٹیاں پریشان تھیں, بچے پریشان تھے, مگر علی کی عالیہ بیٹی گھبرائی نہیں. کیوں نہیں گھبرائی؟ کہتی تھی میرا عباس میرے ساتھ ہے, میرا عباس علم والا میرے ساتھ ہے. عزاداران حسین ابن علی قافلہ روانہ ہوا, علی کی بیٹی نہیں گھبرائی. عزاداران حسین ابن علی یہی قافلہ چلتا چلتا 3 شعبان کو جب مکے پہنچا ہے, 5 ماہ قیام کیا ہے علی کی بیٹی نے بھائی کے ساتھ مکے میں. جب 8 ذی الحج کو بندے ہوئے احرام توڑے ہیں نا, حسین حج کو عمرے میں بدل کر حسین کعبے سے یہ کہہ کے نکل پڑا, تیرا آستان جو نہ مل سکا, تیری راہ گزر پہ جبھی سہی, مجھے سجدہ کرنے سے ہے غرض, جو وہاں نہیں تو یہیں سہی. حسین چل پڑے. ہر بی بی پریشان تھی. علی کی بیٹی تسلیاں دے کہتی ہے پریشان نہ ہونا, میرا عباس سامنے ہے, میرا مان میرے ساتھ ہے, میرا شیر میرے ساتھ ہے. عزاداران حسین ابن علی 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے. میرے بادشاہ حسین کے واضح عباس جلدی کرو, یہیں پہ خیمے لگانے ہیں, یہیں پہ محمل کو روکو. محمل رکے, سواریاں رکی. میرے بادشاہ عباس نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر زینب عالیہ کا خیمہ نصب کیا. عزاداران حسین خیمہ نصب ہو گیا. ہر کو پریشان تھا, عالیہ پریشان نہیں تھی, میرا عباس میرے ساتھ ہے. عزاداران حسین 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. علی کی بیٹی پریشان نہیں ہوئی. عزاداروں 10 محرم کا دن آیا. علی کی عالیہ بیٹی اکبر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے میرا اکبر میرے ساتھ ہے. عباس کو دیکھتی ہے تو بھی کہتی ہے میرا عباس میرے ساتھ ہے. مگر ایک لمحہ آیا اکبر و قاسم کے بعد, اون و محمد کے بعد, جب خیموں میں صدا آئی نا کہ عباس زین سے اتر گیا. جب خیموں میں صدا آئی کہ ام البنین کا شیر ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر گیا. جب عباس کے سر پہ برز لگا ہے تو ام البنین کے لال کی آواز آئی, مولا ادرکنی, مولا میرا ادرکنی, مولا میری مدد کو آؤ. عزاداران حسین ابن علی جب ہر کوئی گھوڑے سے اترا ہے تو آواز آتی رہی واہ محمدہ واہ علیہ ہائے مدینہ. جب خیموں میں سرکار عباس کی آواز آئی کہ عباس گھوڑے سے اتر گیا, علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ واہ محمدہ واہ علیہ. عالیہ رو کے کہتی ہے واہ حجابہ, ہائے میرا پردہ. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ہائے میرا پردہ. عزاداران حسین ابن علی ایک مرتبہ میرے بادشاہ حسین آئے ہیں عباس کے لاشے پہ, آوازی عباس, عباس مجھے سلام کیوں نہیں کیا. آوازی مولا بازو کٹ گئے. آوازی عباس مجھے بھائی کہہ کے پکار, ساری زندگی تو نے مجھے غلام کہلوایا ہے, مجھے بھائی کہہ کے پکار. آوازیں نہیں مولا, میں ام البنین کا بیٹا ہوں, آپ سیدہ کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ عباس کے سر والی جانب سے آواز آئی عباس تجھے کس نے کہا ہے تو ام البنین کا
کا بیٹا ہے، تو مجھ زہرا کا بیٹا ہے، اور میرے حسین کو بھائی کہہ کے پکار۔ وہیں سے آواز آئی، اور میرا کربلا کا غریب بھائی حسین۔ عالیہ کی آواز ہے، حسین اگر عباس نے تجھے بھائی کہا ہے تو اسے کہہ دے مجھے بہن کہہ کے پکارے۔ ایک مرتبہ غازی کی آواز آئی، اور میری کوفہ اور شام کی قیدر بہن میرا سلام۔ ایک مرتبہ حسین بادشاہ نے غازی کا جھکا ہوا علم ہاتھوں پہ اٹھا کے علم لے کے جب حسین خیمے کے اندر آیا ہے، 4 سال کی سکینہ نے علم کو دیکھا، ہر بچے سے کہہ رہی تھی بچہ میرا چچا آئے گا تو میں پانی پلاؤں گی، میرا چچا آئے گا تو میں پانی مل جائے گا۔ ہائے غربت حسین ابن علی کی، ہائے غربت معصومہ سکینہ کی، مگر جب خالی علم خیموں کے اندر آیا ہے، عباس فرات پہ رہ گئے۔ معصومہ رو کے کہہ رہی تھی بیبیوں بچوں میں نے وعدہ کیا تھا اور میرا غازی آئے گا تمہیں پانی پلائے گا۔ چچا فرات پہ رہ گیا، خالی علم آ گیا، چچا فرات پہ رہ گیا، مشکیزہ خالی آ گیا۔ عباس Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.